السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں منیر حسین۔ آج میں آپ کو ایک کہانی سنا رہا ہوں جو بالکل سچی کہانی ہے، اور اس کہانی کو سننے کے بعد میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور میں آج تک اس سلسلے میں بہت پریشان ہوں۔ اور یقین جانیں، میں آپ کو یہ قصہ سناتے ہوئے بہت زیادہ اضطرابی کیفیتوں سے گزر رہا ہوں۔ یہ کہانی اس لیے بیان کرنا بہت ضروری ہے کہ لوگ ان جاہل لوگوں سے اپنی عزتوں کو بچا سکیں، اپنی بچیوں کی عزتوں کو بچا سکیں۔ ان کی جو بچیوں کی عزتیں پامال کرتے ہیں لوگ، ان نالائق لوگوں سے اپنی عزتوں کو، اپنی بچیوں کی عزتوں کو بچا سکیں۔ آپ یقین جانیں، میرے پاس ایسے سوفسٹیکیٹڈ الفاظ نہیں ہیں جو میں بیان کر پاؤں اس سلسلے میں۔ اور میری گزارش یہ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں یا نہ کریں، وہ آپ کی ذاتی رائے ہے، ذاتی مرضی ہے۔ میری اس سلسلے میں کوئی بھی گزارش نہیں ہوگی، لیکن یہ گزارش ضرور ہے کہ مہربانی کر کے ہو سکے تو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک فارورڈ کر دیں، تاکہ لوگ ان نالائق لوگوں سے، جن کی یہ بات بیان کر رہا ہوں، ان سے اپنے بچوں کو بچا سکیں۔ میرے ایک بہت ہی قریبی دوست اور بہت ہی سافٹ نیچر انسان، پیشے کے لحاظ سے وہ ڈاکٹر ہیں، وہ مجھے بات بتا رہے تھے کہ میں ایک دن اپنی کلینک میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں سے جو میرا دروازہ تھا کلینک کا، سامنے سڑک کی طرف وہ نظر آتی تھی سڑک پوری۔ وہاں سے میں نے دیکھا کہ ایک گاڑی آگے رکی، اور گاڑی سے ایک بزرگ انسان اور ادھیڑ عمر کی ایک عورت، اس کے ساتھ ایک بچی تھی، ان کو وہ ساتھ لے آئے، لا کے میری کلینک میں لے آئے، میرے پاس بٹھا دیا انہوں نے، اور ایک انجیکشن میرے ہاتھ میں تھما دی، اور اس بزرگ نے کہا کہ یہ انجیکشن ان کو آپ لگائیں۔ میں نے جب وہ انجیکشن دیکھی تو انجیکشن تھی نیند کی، انجیکشن تھی آرام کرنے کی۔ جیسے کبھی کسی تکلیف میں کوئی مریض ہوتا ہے تو بہت ہی مشکل سے ہم وہ انجیکشن ان کو دیتے ہیں تاکہ وہ آرام کرے، نیند کرے، اس کے لیے تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ انجیکشن آپ کو کس نے لکھ کے دی ہے، مجھے وہ پرسکرپشن دے۔ تو وہ جو بزرگ تھے وہ مجھ سے لڑ پڑے، اور غصے کی حالت میں باہر جا کے بیٹھ گئے، اور وہ عورت جو تھی اس نے میرے نیچے یہاں پہ داڑھی پہ ہاتھ لگایا۔ ہاتھ لگانے کے بعد مجھے کہنے لگی، بیٹا یہ انجیکشن آپ لگا دیں، مہربانی کریں۔ تو میں نے کہا کہ اماں، میں انجیکشن کیسے لگاؤں، یہ انجیکشن لگائی نہیں جاتی ہے، یہ بہت ہی مشکل سے ہم لگاتے ہیں، اور بہت ہی ریئر کیس میں ہم لگاتے ہیں، ایسے نہیں لگاتے ہیں۔ ہاں، اگر کسی ڈاکٹر نے آپ کو لکھ کے دی ہے تو مجھے وہ پرسکرپشن دیں، تاکہ میں کسی کو بتا تو سکوں کہ یہ آپ نے پرسکرپشن دی تھی، اس کی بنا پہ میں نے انجیکشن یہ لگائی ہے۔ ایسے میں انجیکشن نہیں لگاؤں گا، یا مجھے پورا معائنہ کرنے دیں کہ اس بچی کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، تاکہ میں اس طرح آپ کا صحیح ٹریٹمنٹ کروں، علاج کروں۔ تو وہ بضد تھے کہ آپ ٹریٹمنٹ نہ کریں، لیکن صرف انجیکشن لگا دیں۔ پھر میرے بہت زیادہ اصرار کے بعد اس خاتون نے بتایا کہ اس کو جنات کا سایہ ہے بچی کے اوپر۔ ہم اپنے قریبی محلے میں ایک مولوی صاحب کے پاس اس کو لے گئے، جس کو میں تو کہوں گا ملا اور نالائق اور جاہل۔ میرے پاس بہت زیادہ ایسے الفاظ ہیں جو میں ابھی نہیں بیان کر سکتا۔ تو وہ اس بندے کے پاس لے گئے، اس نالائق اور جاہل بندے نے ان کو یہ کہا کہ اس کو جنات کا سایہ ہے، یہ سایہ تب اترے گا جب اس کو 3 غسل دینے پڑیں گے، اور میں غسل ایسے دوں گا اس کو کہ آپ
खातून को कहा कि आप बाहर बैठ जाएं, और अंदर लड़की को बिठा के उस बंदे ने 2 गुस्ल दिए। एक उस नालायक आदमी ने उस बच्ची की माँ के सामने उसको बेइज्जत किया, उसको तकलीफ़ पहुंचाई, और वालिदैन अपनी जहालत की बिना पे अपनी बच्चियों को अपने सामने इस जाहिल लोगों के पास ले जाते हैं। ये भी नहीं सोचते हैं कि ये बीमारियां हो सकती हैं, इसके और इलाज भी हो सकते हैं। अगर रूहानी इलाज भी होता है तो उसका ये तरीका तो नहीं है। ये कौन से मज़हब में है, कौन से मज़हब में, मुझे जो बात समझ नहीं आ रही। ये मज़हब का नाम लेके इस तरह की हरकतें करते हैं। ऐसे लोगों को तो बीच चौराहों पे लटका देना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि हमारे यहाँ जो मज़हबी तबका है वो भी उनके ख़िलाफ़ उठता ही नहीं है, बात भी नहीं करता। लोगों को आपस में लड़ाने के लिए, जाली मामलात बताने के लिए तो मेंबरों पे उनके गले फाड़ फाड़ के वो बोलते रहते हैं। लेकिन ऐसे मामलों में बताते हुए पता नहीं उन लोगों को क्या होता है। तो वो बता रहे थे कि मेरे पास वो जब आई तो 2 गुस्ल वो मुल्ला उसको दे चुका था, और उस बच्ची की ऐसी हालत थी, बहुत ही तकलीफ़ वाली हालत थी। उसके आंसू बह रहे थे और पूरा बदन उसका कांप रहा था उस बच्ची का। मैंने कहा अम्मा ये आप ज़्यादती कर दी आपने, इनके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर दी। उसके बाद वो डॉक्टर बेचारा आगे बात बता ही नहीं पाया मुझे। ये बीमारियां हैं भाई, खुदा के वास्ते अपनी बच्चियों को ऐसे नालायक लोगों के पास न ले जाएं। इलाज करवाएं, नफ्सियाती इलाज कराएं। अगर रूहानी इलाज करवाना है तो भी, अगर कुरान करीम का इलाज करवाना है तो कुरान करीम तो किसी भी कोने में कोई पढ़ेगा, किसी की नीयत करके वहाँ असर करता है। ऐसे नहीं है कि किसी को गुस्ल दें, किसी को बेइज्जत करें, इस तरह कुछ भी नहीं होता। खुदारा अपने बच्चियों को ऐसे जाहिल और नालायक लोगों से बचाएं। मज़हब के नाम पे जो खिलवाड़ कर रहे हैं उनसे बचाएं। अपनी सोच को मस्बत रखें और अपनी आप को काबू में रखें, खौफ से निकलें, अपने बच्चों की इज़्ज़तों की हिफाजत करें। ऐसे नालायक और जाहिल लोगों के सामने अपने बच्चों को न दें। ये इंसान है, इंसानों को इस तरह नहीं होना चाहिए। ऐसे जाहिलों से अपने बच्चों को बचाएं। मेहरबानी करें इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर दें ताकि दूसरे लोग भी अपने बच्चों को बचा सकें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।